السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيد الخير وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ومحترم السامعين، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب پھر جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب عطا فرمائے. خطبہ مکنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سے میں نے قرآن شریف سے بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شکر. آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار آقا تمام انبیاء کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پناہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام میں جانے کی وجہ سے کچھ جمعہ میں نہیں آ سکا اور جو بھی بیان کیے ہوں گے اگر الحمدللہ دین اسلام قرآن کسی کے متعلق آپ سامعین سے گفتگو کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر. آپ نے سماعت فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. دیکھیے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کیا، مارا، مارنے کے بعد کنویں میں ڈال دیے. کنویں سے جب کچھ قافلہ والوں نے نکالے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو چند سکے میں، احادیث مبارکہ میں چند سکے سے مراد 20 درہم یا 18 درہم، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ہاتھ ان کے بھائیوں نے بیچ ڈالا. اور پھر مصر کے بازار میں قافلے کا جو سردار تھا بشرا، اس نے لا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بولی لگایا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. جن بھائیوں کے ہاتھ چند ٹکڑوں میں، چند سکوں میں، چند درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تھا، آج مصر کے بازار میں وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بولیاں لگ رہی. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے مارچنٹ، بزنس مین، بڑے بڑے تاجر آ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بولیاں لگانے کے لیے. وہی حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں کے اندر چند دن گزارے، اور جب کنویں سے نکلے تو چند سکوں میں بیچ دیے گئے.
آج اسی یوسف علیہ السلام کے لیے بولیاں لگائی جا رہی ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ کی بولیاں نہیں بلکہ کروڑوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہے. اور آج کے دور میں جس طریقے سے مدرے چل رہے, جس طریقے سے سکے پیسے چل رہے, اس زمانے میں ان سکوں کو نام و نشان نہیں تھا. یہ پتل تو دور کی بات, اسٹیل کے یہ سکے چلتے, کاغذ کے پیسے چل رہے ہیں آج کے دور میں. پہلے جو خریدی فروخت کیا کرتے تھے لوگ, ان کے پاس سونے اور چاندی کے سکے رہا کرتے تھے. ایک سونے کے سکے اس زمانے کا آج نہیں تو 10,000 قیمت ہو ایک سکہ. جیسے آج ہم 1 روپیہ کہتے ہیں, $1 کہتے ہیں. ان سکوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت بخشی کر رہا ہے. اور پھر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں اور خرید کر کے اپنے گھر میں لاتے ہیں. میں ریویژن کروا رہا ہوں, گھر میں لاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے, ہم اسے اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے, اسے اپنا بیٹا پانے میں کل چل کر یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تو اس کی خوبصورتی کی کیا کہنا, مثال ہی نہیں ہے, کوئی مثال نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جس خوبصورتی کے بیان رب قدیر کرے قرآن میں ہے, تو پھر اس خوبصورتی کی ہم کس سے تعبیر کریں, کوئی تعبیر ہی نہیں ہے. اتنے خوبصورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اور اسی خوبصورتی کو دیکھ کر کے بڑے بڑے اوجرا, بڑے بڑے مارشل, بڑے بڑے تاجر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک لائن میں لگے ہوئے تھے. لیکن عزیز مصر موتی فار جس کا نام تھا, اس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو, اپنے گھر کے لے کر گیا, رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں رہے, بچپنا گزارے, پھر جوانی کے دہلیز میں رکھے, اور موتی فار کی بیوی زلیخا اس کے پر فدا ہوئی, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پلیٹ بھی لگائی. حضرت یوسف علیہ السلام خود رب کی بارگاہ میں دعا کی, رب قدیر ہمیں ان عورتوں سے بچاؤ, اور اس محل سے بہتر ہے ہمارے لیے قید خانہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر قید خانے میں گئے, 12 سال قیدی بن کر قید خانے میں گزارے. یہاں تک کہ زلیخا کبھی کبھی جا کر کوڑے بھی برسوائی. وہاں کے حوالداروں سے, وہاں کے سپاہیوں سے. یہ واقعات تمام آپ سامعین نے سماع چکے ہیں. اللہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ذلیل کرتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب, جسے چاہے ملک دے دے, بادشاہ بنا دے, اور جسے چاہے بادشاہ ہے تو اسے کرسی سے گرا کر دے. اختیار بھی کیسا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. توکل تو اللہ, اللہ کے اوپر توکل کرے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرے. اللہ کے حکم کے بغیر یہ ہوا نہیں چلتی, پتیاں نہیں ٹوٹتی, تو پھر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں. بس رب کی بارگاہ میں آپ دعا کریں, اللہ ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہمارے اسلام کے لیے بہترین بادشاہ عطا فرما, بہترین کفیل عطا فرما, جو ہمارا اسلام, ہمارا مذہب, ہمارا مدرسہ, ہماری مسجدیں, ہمارے لوگ محافظ رہے, حفاظت میں رہے. بادشاہ نمرود, فرعون اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, جو بھی اس زمانے میں بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا. فرعون کسی ایک خاص انسان کا نام نہیں ہے, کسی خاص شخص کا نام فرعون نہیں ہے. جیسے آج کوئی بھی انسان چن کر آتا ہے اور کرسی سنبھالتا تو اسے ہم پردھان منتری, پرائم منسٹر کہتے ہیں. نام کچھ اور ہوتا ہے, لیکن وہ پرائم منسٹر, پردھان منتری کے نام سے جانا جاتا ہے. یوں ہی اس زمانے میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا. تو اس وقت کا بادشاہ جو فرعون تھا اس نے خواب دیکھا. اور کیا خواب دیکھا؟ 7 پتلی گائیں
ایک دریا سے نکلتی، سوکھا ہوا دریا یا تالاب، نکل کر کے باہر آتی ہے پتلی گائیں، اس کے بعد موٹی گائیں نکلتی ہے. تو جب موٹی گائیں نکلتی ہے تو پتلی گائیں جو نکلی ہوتی ہے موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہے. پتلی گائیں جو نکلی رہتی ہے وہ موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہے. اب یہ فرعون یہ خواب دیکھ کر کے بہت پریشان ہو گیا، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے. اور اس وقت کے جتنے خواب بتانے والے تھے ان کے مذہب کے تماموں کو بلایا گیا اور خواب بتایا گیا. پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ. اس خواب کی تعبیر بتانے میں سب حیران و پریشان، کوئی خواب کی تعبیر بتا نہ سکا. چند دنوں کے بعد پھر وہی فرعون خواب دیکھتا ہے کہ 7 سوکھی بالیاں اور 7 ہری بالیاں. سوکھی بالیاں جو ہری بالیاں سے لپٹ کر کے ہری بالیوں کو کھا گئی اور وہ پھر ہرا بھرا ہو گئی. وہ بالیاں جو سوکھی تھی ہری بالیاں کو کھانے کے بعد ہرے بھرے ہو گئے. اب یہ تعجب خیز خواب اور بھی فرعون کو پریشان کر دیا. ایسے ایسے خواب چند دنوں میں. پہلے تو وہ 7 گائے کچڑ سے تالاب سے نکلی، پتلی پتلی 7 گائے اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئی. اور پھر یہ سوکھی بالیاں ہرے بھرے بالیوں کو کھا کر پھر ہرے بھرے بالیاں ہو گئی. پریشان کن خواب تھا یہ. اور اس زمانے میں جو اس کے دربار میں جتنے بھی تھے خواب کی تعبیر بتانے والے سب پریشان ہو گئے اس خواب کو سن کر کے کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو جیل میں 2 قیدی تھے، بتا چکا ہوں. ان 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے خواب بیان فرمائے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائے تھے کہ جس دن یہ دیکھا کہ میں انگور کو نچوڑ کر شراب بنا کر کے فرعون یعنی بادشاہ کو پلا رہا ہوں، وہ اسی کام پہ پھر رہے گا جو کام کا وہ انجام دیتا تھا. اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی کی ٹوکری ہے اور ان ٹوکریوں سے روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، تو وہ سولی میں چڑھایا جائے گا اور اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں ہوگی یا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے سر کے بھیجے پرندے نہ کھا لیں. اور جب وہ دونوں رہا ہو کر نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے تھے کہ جب تم جاؤ گے تو میرے بارے میں اپنے بادشاہ کو بتانا. لیکن جب وہ بادشاہ کے دربار پہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ تمام واقعہ بھول گیا. اور آج پھر یہ واقعہ یاد آیا مجھے. تب یہ خواب کی تعبیر کے لیے بادشاہ پریشان تھا. بادشاہ جب پریشان تھا تو اسے یاد آیا اور پھر بادشاہ کے دربار پر جا کے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور یہ خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں. بادشاہ سن کر کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ قید خانے میں اور اس قیدی سے اس خواب کے بارے میں پوچھ کر آؤ. یہ خوش ختم ہو کر کے 12 سال یا 6 سال ہوا تھا، 6 سال بعد پورے 12 سال مکمل حضرت یوسف علیہ السلام قیدی بن کر قید خانے میں گزارے. خوشی خوشی پہنچتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. 6 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، منقطع ہوتا ہے، ملتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے اتنے دنوں کے بعد میری خیال میری یاد آئی. اس نے معافی معذرت چاہی. کیا ہوا کہ نبی جو آپ بولے تھے میں بھول گیا جا کر. اور اس میں بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو چند سیکنڈ میں کن کہہ دے فیکن ہو جائے، اسے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی مل جاتی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات ایک بادشاہ کے دربار پہ کہنے کے لیے کہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 سال اور زائد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا کہ میں ہوں رب، میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو بھی التجائے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں میری دربار میں کہو، کسی بادشاہ یا کسی وزیر کے دربار پہ نہیں. اس لیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. جب تک میں نہیں چاہوں گا کچھ ہو نہیں سکتا. یہ رب کا اعلان ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا. اب اللہ نے چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنا اور عزت بخشنا، تو ایسے خواب بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا
کہ یہ خواب کی تعبیر بڑے بڑے تعبیر بتانے والے تعبیر داں پریشان ہو گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار پر پہنچا وہ شخص اور یہ خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ سن کر کے مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تم بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ 7 سال تک بہت بارش ہوگی، بہت بارش ہوگی، اور ان بارشوں میں گلے بہت ہوں گے، اور 7 سال کے بعد پھر 7 سال تک سوکھا پڑے گا، ایک بھی بارش نہیں ہوگی آسمان سے، اور زمین ایک بھی سبزہ نہیں اگائے گی، اور یہ جو 7 سال رواں دواں رہے گا، بارش ہوگی، سبزے گلے بہت ہوں گے، اسے اکٹھا کرنا ہوگا، رکھنا ہوگا، تاکہ 7 سال جب بارش نہیں ہوگی اور زمین سبزہ نہیں اگائے گی، اس وقت یہی گلے عوام کے کام آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ تعبیر بیان کیے، وہ شخص خوشی خوشی بادشاہ فرعون کے پاس پہنچتا ہے اور یہ تعبیر بتاتا ہے۔ تعبیر بتانے کے بعد بادشاہ اچنبھے میں پڑ جاتا سن کر کے کہ میرے پاس اتنے بڑے بڑے خوابداں ہیں، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، وہ پریشان، اس خواب کی تعبیر بتا نہ سکا، اور یہ قید خانے میں ایک قیدی، اس لیے قیدیوں کو بہت گرے ہوئے نظر سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ قیدی اتنے بڑے پاورفل کیوں نہ ہو، لیکن جب قید خانے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک قیدی کی حیثیت سے رہتا ہے، اسے گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں قیدی کی حیثیت سے تھے، تو بادشاہ کی نظر میں بھی وہ ایک چھوٹے انسان تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب بادشاہ کو تعجب ہوا کہ ہمارے دربار میں اتنے بڑے بڑے خوابداں ہیں، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، وہ اس تعبیر کو نہیں بتا سکے اور یہ قیدی اس تعبیر بتائے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیتا ہے کہ جاؤ اسے میری دربار میں لے کر آؤ۔ وہی شخص اور کچھ اپنے ساتھ ہمراہ لوگوں کو لے کر پہنچتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یوں یاد کرتا ہے، حضور آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ ابھی 12 سال کے بعد اگر کسی کو قید خانے سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو خوشی خوشی وہ تیار ہو جائے گا کہ یہاں کا پرائم منسٹر، پردھان منتری، بادشاہ جو وہ مجھے طلب کیا ہے، وہ مجھے آزادی دے رہا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کہ نہیں، میں اس قید خانے سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک جس وجہ سے میں قید خانے میں آیا ہوں وہ بات ڈکلیئر نہ ہو جائے، کلیئر نہ ہو جائے کہ میں گناہ گار تھا یا وہ عورت گناہ گار تھی۔ جا کر پیغام دو بادشاہ کہ جتنی عورتیں آئی تھی اس دسترخوان میں سبھی کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ حادثہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ یہ بادشاہ واقف نہیں تھا ان تمام واقعہ سے، نہیں معلوم تھا اسے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مطیفار کو بلایا جاتا ہے، وہی وزیر مصر عزیز کو جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اپنے گھر میں رکھا تھا، اور وہ عزیز مطیفار پورا واقعہ بادشاہ کو بتاتا ہے۔ تب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کون ہے اور وہ قید خانے میں گیا کیوں۔ پھر ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے بغل کی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عورتیں ایک لائن سے کھڑی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یوں بیان کرتے کہ ان عورتوں سے پوچھو واقعہ کیا ہوا تھا، تو تمام عورتیں یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے زلیخا کو تانا کشی کیے کہ ایک غلام کے اوپر تم عاشق ہو گئی ہو، ایک غلام کے اوپر تم فدا ہو گئی ہو۔ یہ تانا سن کر زلیخا نے ہم تمامی کو دعوت دی اور یہ یوسف کو ہمارے سامنے لایا گیا، اور زلیخا ہمارے ہاتھوں میں ایک پھل اور چھری دیے، اور جب ہم لوگوں نے اس کی شکلوں کو دیکھا اور زلیخا ہمیں حکم دی کہ کاٹو پھل کو، تو ہم اتنے ہو گئے، ہم اتنے متاثر ہو گئے ان کی خوبصورتی میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی یا پھل کٹ گئی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے بیچ سے گزرے
اور زلیخا نے کہی کہ پھل کاٹو، تو ہم لوگوں نے پھل کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے. ہمیں معلوم بھی احساس بھی نہیں ہوا کہ کب ہماری انگلیاں کٹ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، کاٹے جائے، اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کے تجھے شعور نہیں ہے. آپ وہ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. بتائیے، گردن سر سے تن. ابھی محرم الحرام کا مہینہ گیا، آپ لوگوں نے شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات پورا سنے. اور شہیدوں کو پوچھا جائے گا جنت میں کہ تجھے تلوار کی مار پڑتی تھی، سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا، درد کی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تو اب بتائیے، جو تھوڑی سی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ہے، وہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن ان عورتوں کو معلوم نہیں ہوا کہ میری انگلیاں کب کٹی، درد بھی محسوس نہیں ہوا. تو جب شہید ہوتے ہیں اس وقت رب اپنا دیدار کرواتا ہے. تو جس بندے کو رب کا دیدار ہو جائے، بتائیے اسے پتا چلے گا کہ میرا سر کب تن سے جدا ہو گیا، میرا ہاتھ کب کٹ گیا، میرا جسم کب چھلنی ہو گیا. نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کے عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور معلوم نہیں ہوا. تو جس شخص کو رب کے دیدار ہو جائے اسے کب پتا چلے گا کہ میرا سر تن سے جدا کب ہو گیا. فرشتے یہی جواب دیں گے کل جنت میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے. اور جب بادشاہ کو پورا معلوم ہو گیا کہ ان عورتوں کی خطا ہے، زلیخا کی خطا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بے داغ ہے، کوئی گناہ نہیں کیے ہیں، بلا وجہ 12 سال قید خانے میں رہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے درمیان بات ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے خزانچی مال بنا دیا جائے. عذرا جو خزانچی کا وزیر ہوتے ہیں موتی فار، اس کو برخاست کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال کا وزیر بنایا جاتا ہے. 7 سال خود بارش ہوتی ہے، 7 سال. حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک اس موسم میں کھیتی بہت کرواتے ہیں، اور جتنے غلے ہوتے ہیں مصر سے باہر ان غلوں کو، یعنی گیہوں کو اور دھان جو ہوتے ہیں ان کے بغیر چھلکے کے جمع کرتے ہیں. اس کے قرآن میں یہ تفسیر بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر چھلکے جو رہتے ہیں گیہوں کے اندر یا چاول جس سے بنتا نکلتے ہیں، چھلکے کو اتارا نہ جائے، اس لیے کہ 7 سال تک اسے حفاظت سے رکھنا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام ان 7 سالوں میں اتنی محنت کی ہے اور اس طریقے سے حکومت کی ہے کہ وہ فرعون اس وقت کا جو بادشاہ دیکھ کر پوری راج پال حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں. تاج پہناتے حضرت یوسف علیہ السلام تاج نہیں پہنتے ہیں. ہاں، جو بادشاہ لباس پہنا رہتا ہے وہ لباس بہتر ہوتے ہیں. جس بادشاہ جس کرسی میں بیٹھتے اس کرسی میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھتے ہیں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ بنتے. رب نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ اللہ جسے چاہے ذلیل کرے اور جسے چاہے عزت نہ فرمائے. اللہ ہی کے ہاتھ میں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے آپ سن چکے، بچپنے سے کس طریقے سے زندگی گزارے. بھائیوں نے انہیں مارا پیٹا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالے، چند سکوں میں بیچ ڈالا، اور پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے حضرت یوسف علیہ السلام. اور 7 سالی پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار پہ مصری لوگ اور دور دور کے لوگ آتے تھے. ایک سال اپنے جتنے پیسے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے رکھ کر کے غلے خریدے. دوسرے سال پورا سونا چاندی رکھ دیے. تیسرے سال اپنے مویشیوں کو، یعنی اپنے جانوروں کو رکھ کر کے غلے خریدے. چوتھے اسی طریقے سے کرتے کرتے 7ویں سال تک خود کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے. یعنی مصر میں اور مصر کے ارد گرد جتنے بھی ممالک تھے، جتنے بھی ملک تھے، ان 7 سالوں میں سبوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے. ایک غلام حضرت یوسف علیہ السلام.
غلام بنا کر کے مصر میں لایا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چال چلی مصریوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصر اور مصر کے ارد گرد جتنے بھی ممالک تھے سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے میں چاہوں عزت عطا فرماؤ، جسے میں چاہوں ذلیل کر دو، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور حضور سب اکیلے کھڑے ہو جائیں سبھی لوگ۔ ہمارا دھیرے سے بارش کا موسم ہے، بھیگ اٹھ جاتا ہے، مزہ نہیں آتا۔